سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مجلس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی 11 نصیحتوں کا تذکرہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی دور میرے ساتھ چلے اور پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ گویا جو نصائح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیے، ان میں سے پہلی نصیحت اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور دوسری بات جو فرمائی وہ یہ کہ سچ بولنا۔ گویا زندگی میں صدق مقال جو ہے یہ وہ اہم ترین چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور جھوٹ سے ہر صورت میں بچنے کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو گویا سچ کو اختیار کرنا یہ دوسری نصیحت تھی جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہر صورت میں، ہر وقت اور ہر کیفیت کے اندر سچ کو بندہ مومن جو ہے وہ اختیار کرے۔ اور تیسرا حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ کہ عہد کو پورا کرنا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان العہد کان مسئولا، کہ عہدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ اوفوا بالعقود، اپنے عقد ان کو پورا کرو، اپنے کانٹیکٹ ان کو پورا کرو اور ان کے اندر خرابی مت کرو۔ تو گویا عہدوں کو پورا کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور یہ بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ جو بھی عہد کیا جائے اس کو پورا کیا جائے۔ اور چوتھی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے طور پہ فرمائی کہ امانت کو ٹھیک ٹھیک پہنچانا۔ گویا جو امانت تمہارے پاس رکھی گئی ہے اس میں کسی طور پہ خیانت نہ کی جائے، اور اس کو جو حقدار ہے اس تک پوری طرح سے پہنچایا جائے، اور بغیر اس میں کوئی نقصان کیے اور بغیر کوئی اس میں کمی بیشی کیے، یہ امانت کا اس کے اصل حقدار تک پہنچانا یہ بندہ کے مومن کے لیے لازم ہے۔ چھٹی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ خیانت نہ کرنا اور اور یتیم پر رحم کرنا۔ گویا جو امانت رکھی جائے اس کو پوری طرح سے حقدار تک پہنچانا، خیانت نہ کرنا اور یتیم پر رحم کرنا، یہ وہ وصیتیں ہیں، وہ نصیحتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر رہے ہیں۔ اور اس میں خاص طور پر جو خیانت کا معاملہ ہے یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب اس کے ساتھ امانت کا معاملہ کیا جائے اور وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جب سرکاری مال کو ذاتی ملکیت سمجھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا ذکر کیا، اور اس کے اندر ایک یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرو۔ گویا پھر اللہ کے عذاب تمہارے منتظر ہوں گے اگر تم اس طرح سے لوگوں کے امانتوں میں خیانتیں کرو گے، سرکاری مال میں خیانت کرو گے۔ جب سرکاری مال کو ذاتی ملکیت سمجھا جائے گا تو اس کے نتائج جو ہیں اس صورت میں نکلیں گے۔ تو اس لحاظ سے امانت کو پورا کرنا اور پوری طرح سے پہنچانا، اور خیانت سے ہر صورت کے اندر جو ہے بچنا، اور اسی طرح سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یتیم پر رحم کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ محبت سے یتیم کو دیکھنا، اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اور اگر ایک شخص جو ہے یتیم کا ولی ہے تو ولی ہونے کی حیثیت سے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری طرح سے سر انجام دینا، گویا یہ یتیم پر رحم کرنے کا معاملہ ہے۔ 7ویں بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ پڑوسی کے حقوق کی حفاظت کرنا۔
اس لیے کہ پڑوسی کے حقوق ایک بندے کے اوپر اتنے ہیں کہ بعض صحابہ کے نزدیک ہم تو سمجھے کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہیں یہ حکم نہ دے دیا جائے کہ پڑوسی جو ہے وہ آپ کے مال کے اندر جو ہے وہ وراثت کے اندر اس کا حقدار ہوگا۔ تو گویا یہ اس حد تک ایک پڑوسی کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا یہ بندہ مومن کے لیے لازم ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک انسان کی اچھی زندگی کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس اچھی سواری ہو، اس کے پاس ایک اچھا وسیع گھر ہو، اور تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھا پڑوسی ہو۔ گویا ایک اچھا پڑوس جو ہے وہ انسانی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور آرام دہ اور پرسکون بنا دیتا ہے، لیکن اگر پڑوس اچھا نہ ہو تو اس کے نتیجے میں زندگی جو ہے وہ بعض کا جہنم کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور انسان پریشان حالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی عنایت ہے، اور اس کے اندر کم از کم ہم بطور مسلمان کسی پڑوسی کو نقصان دینے والے نہ ہوں اور پڑوس کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنے والے ہوں۔ نویں بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ لوگوں سے نرم انداز میں گفتگو کرنا۔ گویا یہ قول لین جو ہے، نرم گفتگو کرنا، نرم انداز میں لوگوں سے ملنا، حتیٰ کہ لین دین کے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ان لوگوں کے لیے کہ فرمایا کہ رحم اللہ عبدن سمحن اذا باع اذا اشترى و اذا اقتضى، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رحم کرے اس شخص کے اوپر جو نرمی کا معاملہ کرتا ہے، وہ پولائٹ انداز اختیار کرتا ہے جب لوگوں سے کے ساتھ وہ بیچتا ہے یا خریدتا ہے یا لوگوں سے واپسی کا تقاضا یعنی قرض کی واپسی کا تقاضا کرتا ہے، اور اس کا رویہ بہت نرم خوئی کا رویہ ہوتا ہے، بڑے اچھے حسن سلوک سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ رحم اللہ عبدن، کہ اللہ رحم کرے ایسے شخص کے اوپر۔ گویا ایک بندہ مومن کی زندگی کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس سے لوگ جڑتے ہیں، لیکن اگر ہمارے رویوں کے اندر درستی ہوگی، ہمارے رویے جو ہیں سخت ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں لوگ ہم سے چھٹ جائیں گے۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی گئی۔ غزوہ احد کے بعد جو آیات نازل ہوئیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ لنت لہم، آپ لوگوں کے ساتھ بڑے نرم خو ہیں، ان کے ساتھ آپ کا رویہ بڑا نرمی کا رویہ ہوتا ہے، اور اگر آپ ہوتے سخت دل تو لوگ آپ سے چھٹ چکے ہوتے۔ گویا یہ وہ سنہری اصول ہے جو لوگوں کو جوڑنے والا، ایک دوسرے سے قریب کرنے والا، آپس میں محبتیں پیدا کرنے والا۔ تو گویا اس انداز کو اختیار کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور 10ویں بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگوں کو سلام کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ گویا یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کی جائے، اور اس میں بھی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوار ہے، جو راکب ہے، وہ ماشی یعنی پیدل چلنے والے کو سلام کرے، جو ماشی یعنی پیدل چلنے والا ہے وہ قائد یعنی بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ گویا یہ وہ قواعد ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے دیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ آپس میں سلام کو رواج دو، ایک دوسرے کو سلام کرو، اور اس سلام کرنے میں بھی پہل کرنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور اس کا جواب دینا یہ بھی بندہ مومن کے اوپر لازم ہے۔ تو اس کو باہمی زندگی کے اندر اختیار کیا جائے۔ اور چھٹی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں تمہیں اس بات کی بھی وصیت کرتا ہوں کہ خلیفہ کے ساتھ جڑے رہنا، یعنی خلیفہ کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ ہو کہ نہ تم اس سے الگ ہو اور نہ ہی اس کے خلاف محاذ بناؤ، لیکن یہ جو حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جہاں پہ خلیفہ وقت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو نافذ کرنے والا ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر کے احکام کے اوپر چلنے والا ہو، اور اس کے احکام کو اپنے ملک کے اندر نافذ کرنے والا ہو، تو گویا ایسے خلیفہ کے خلاف خروج کرنا تو اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی۔ لیکن یہاں پہ رک کے اگر ہم دیکھیں، اگر ایک اسلامی ریاست نہ ہو یا اسلامی ریاست ہو لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر عمل نہ کیا جا رہا ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جو ہے وہ نافذ نہ ہو، تو اس صورت میں ہمارے لیے جو حکم ہے کہ آپس میں مل کر جماعت بن کے لوگ رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سم و تعات کا تعلق رکھیں،
اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہیں تو گویا اس صورت میں ہمارے لیے یہ راستہ ہوگا۔ تو گویا یہ جو 11 وصیتیں کی ہیں ان میں زیادہ تر وصیتیں وہ ہیں جو باہمی زندگی سے، روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ کے رسول کو یہ بات پسند ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں لوگ ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوں، اللہ کے حقوق ادا کرنے والے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے، اور اس طرح سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا تو یقیناً ایک خوبصورت معاشرہ، آپس میں پیار و محبت کرنے والے، ایک دوسرے کو دوست رکھنے والے، اور اس کے نتیجے میں ایک خوشگوار زندگی جو اس دنیا میں بندے کو حاصل ہوگی، اور ایک خوشگوار زندگی جو آخرت میں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں مخاطب ہوں ان خوش نصیبوں سے جن کو اللہ کی ایک عظیم نعمت ملنے والی ہے، رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس کا ہر لحظہ انوار و تجلیات اور رحم و کرم لیے ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے خزانے مومنوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ دستے سوال دراز کرنے والوں کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ سوالی گوہر مراد سے اپنا دامن بھر بھر کر تھک تو سکتے ہیں، مگر دینے والے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس نعمت عظیم سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس اجر کو مزید بڑھانے کے لیے اپنوں کو ہرگز نہ بھولیں۔ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد